أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى، اور جب پکارا، ربک، تیرے رب نے، موسیٰ کو، ان ائت القوم الظالمین، کہ تو جا سرکش قوم کے پاس. قوم فرعون کی قوم کے پاس. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منکرین کا عموماً ذکر فرمایا تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کی نشانی آتی ہے، اللہ کی کوئی آیت ان تک پہنچتی ہے، تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قوم کو نام لے کر تعیین کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب اللہ کی آیات ان تک آئیں تو انہوں نے کس طرح سے تکذیب کی، استہزاء کیا، مذاق اڑایا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ایک سرکش قوم کے پاس جاؤ، ایسی قوم کے پاس کہ جو اللہ کے احکامات کو بالکل بھول چکی ہے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہے اور اپنی سرکشی کے اندر مگن ہے. اور وہ قوم فرعون کی قوم تھی. فرعون ان کا سردار اور سربراہ تھا، اور باقی اس کے ماتحت لوگ، اس کے وزیر، مشیر اور عوام، سارے کے سارے قوم فرعون. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی کیا وہ اتنی سرکشی جو کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے غصہ سے کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اللہ کے عذاب سے کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو اللہ کے خوف سے ڈراؤ. قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں اخاف، ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ میری تکذیب کریں گے، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. میں اس بات سے ڈرتا ہوں. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں کھلتی. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، پس آپ بھیج دیجئے ہارون کی طرف. دیکھیں کہ جب آدمی بات کر رہا ہو اور پورے مجمع میں جن کے سامنے بات کی جا رہی ہے، ایک شخص بھی تائید کرنے والا، ایک شخص بھی نصرت کرنے والا، ایک شخص بھی بات کو تسلیم کر کے ہاں میں ہاں ملانے والا نہ ہو، تو جب اس کی گفتگو شروع ہوتی ہے، بات شروع ہوتی ہے، تو اگر اس کو شروع میں ہی ٹوک دیا جائے، اس کو شروع میں ہی اس کی تکذیب کر دی جائے، تو وہ کتنا دلگیر ہوگا، اس کا دل کتنا تنگ ہوگا. وہ اپنی بات کو پورے طریقہ سے، پورے انداز سے کہہ بھی نہیں سکے گا. یعنی وہ جو کہنا چاہتا ہے یا جس بات کا نتیجہ بعد میں ذکر کرنا ہے، وہ اس بات کو کہہ نہیں سکتا. تو یہی صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ارشاد فرمائی کہ میں یہ ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ میری تکذیب کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری تائید نہیں کریں گے، اور اس پوری قوم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو. تو اس سے وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا دل تنگ ہو جائے گا. میں ان کے سامنے آپ کے پیغام کو پورے طریقے سے نہیں رکھ سکوں گا. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں کھلے گی. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں پہلے سے لکنت تھی. تو جب آدمی کی زبان میں پہلے لکنت ہو اور پھر تکذیب اوپر سے آ رہی ہو، تو وہ لکنت مزید بڑھ جاتی ہے، اظہار ما فی الضمیر اچھے طریقے سے نہیں کر پائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو آپ بھیج دیجئے ہارون کی طرف.
یعنی ہارون کو میرے ساتھ نبی اور رسول بنا کر بھیج دیجئے تاکہ پورے مجمع میں سب لوگوں کے سامنے کوئی ایک شخص تو ہو جو میری تائید کرنے والا ہو، کوئی ایک شخص تو ہو جو میرا دست بازو بنے، کوئی ایک شخص تو ایسا ہونا چاہیے جو میری بات کی تصدیق کرے، میری ہاں میں ہاں ملائے، میرے ساتھ کھڑا ہو، مجھے حوصلہ دے، ایک شخص ایسا ہونا چاہیے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو آپ ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ وَلَهُمْ، اور ان کا دعویٰ ہے، علیہ، میرے خلاف، ذنب، ایک گناہ کا، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل بھی کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ آگے سورۃ القصص میں بھی آئے گا کہ ایک قبطی نے بنی اسرائیل کے آدمی پر ظلم کیا، تو بنی اسرائیل کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب مکہ مارنے سے عام طور پر کوئی آدمی مرتا نہیں ہے، تو وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ قتل تو ہوا، لیکن یہ قتل تو بالکل بے خطا تھا، یعنی نہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی دھاری دار چیز ہو جو آدمی کو ماری جائے، کوئی چھری ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی چاقو ہے، کوئی بھاری وزنی پتھر ہے، کوئی بڑا ڈنڈا ہے، وہ جسے سمجھ میں آتی کہ اس کا سر پھٹ گیا ہے، اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے، اس کو ایسے مر گیا، ایسی چیز نہیں تھی۔ تو وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، تو ان کا دعویٰ ہے میرے خلاف ایک گناہ کا، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو میں خوف رکھتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں، یعنی خون بہا کے بدلے میں خون بہا ہے، وہ کہیں لو جی یہ آدمی ہمارے ہاتھ آ گیا ہے اور پھر ہمارے خداؤں کے خلاف بھی چل رہا ہے، لہذا پرانا کیس کھولو اور اس کو قتل کر دو۔ قال کلا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ فاذهبا، تم دونوں جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی تائید، مدد اور نصرت چاہی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فاذهبا، تم دونوں چلے جاؤ، بآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، یعنی وہ معجزات جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، فرمایا کہ وہ معجزات لے کر تم دونوں چلے جاؤ۔ انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے، یعنی فریقین کی گفتگو کو ہم سن رہے ہیں، تم جو جا کر ان سے بات کرو گے ہم اس کو بھی سنتے ہیں، اور وہ جو جواب تمہیں دیں گے ہم اس کو بھی سنتے ہیں، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، کوئی ایسی بات یعنی خوف کی نہیں ہے، آپ جائیے اور میرا پیغام ان تک پہنچائیے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، دونوں حضرات، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں آئے فرعون کے پاس، فقولا، اور ان دونوں نے کہا، انا رسول رب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، کہ اللہ نے ہمیں رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، ہم تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان ارسل، کہ تو بھیج دے، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے بنی اسرائیل یہ شام میں رہا کرتے تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل شام سے مصر منتقل ہو گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر دوبارہ شام کی طرف آ جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ فرعون سے کہو کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو جو فرعون بیگار لیتا ہے، مزدوری کرواتا ہے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس نے رکھا ہوا ہے، تو وہ ان کو چھٹکارا دے دے، ان کو آزاد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر شام کی طرف چلے جائیں۔ قال، فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، الم، کیا نہیں، نربک، ہم نے تیری تربیت کی، ہم نے تجھے پالا، فینا، اپنے درمیان، ولیدا، بچپن کی حالت میں، ولبثت فینا، اور تو ٹھہرا رہا ہم میں، من عمرک، اپنی عمر کے، سنین، کئی سال، یعنی کیا تو
اب ہم سے ہی بغاوت کر رہا ہے. ہم نے تو تجھے پالا پوسا ہے، ہم نے تیری تربیت کی ہے، ہم نے تجھے بڑا کیا ہے، تجھے ناز و نعم میں رکھا ہے، تجھے شہزادوں کی طرح رکھا ہے. تو کیا اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب جب تو قوت بازو میں یعنی قوت میں آیا ہے تو اور تیرا جو ہے وہ تو برسر یعنی قوت ہوا ہے تو اب ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے؟ بجائے اس کے کہ تو ہماری وفاداری کرتا، تو ہم سے بغاوت کر رہا ہے. اور وہ لوگ جو ہماری مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ان کو یہ کہتا کہ اپنے آقاؤں کی محنت مزدوری اچھے طریقے سے کرو اور ان کے جو ہے وہ کام اچھے طریقے سے کرو. تو نے الٹا دعویٰ یہ کر دیا کہ تو ان کو آزاد کر دے. کیا ہم نے یعنی جس طرح ایک کم ظرف آدمی وہ تھوڑی سی بات پر اپنے پورے احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے، تو اس طرح فرعون نے اپنے احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتلانا شروع کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو احسان جتلانے والا شخص ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. یعنی یہ کم ظرفی کی دلیل ہوتی ہے، یہ اخلاق حسنہ میں سے نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کسی وقت میں پانی پلا دیا ہے، کسی وقت میں کسی کو کھانا کھلا دیا ہے، کسی وقت میں کسی پر احسان کر دیا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ بعد میں احسانات جتلاتے پھریں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ یہ جو احسان جتلانا ہے یہ تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے اور یہ تو تکلیف دینے کے مترادف ہے. تو اس کم ظرف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے پرانے جو احسانات تھے وہ گنوانا شروع کر دیے. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ، اور تو نے کیا ہے اپنا ایک کام، الَّتِي فَعَلْتَ، جو تو کر چکا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے تھا. یعنی وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تو نے ایک کام کیا ہے جو تو نے کیا. اس سے مراد وہ قبطی کا قتل ہے. اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوفزدہ کر رہا ہے کہ تو ایک ایسا کام بھی کر چکا ہے جو تجھے معلوم ہے، جو تو کر چکا ہے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو بھی کافروں میں سے تھا. مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بات بتلائی کہ اگر تم اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرو گے تو تم کافر کہلاؤ گے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، تو بھی تو ہمارے اندر ہی پلا ہے، تو بھی تو ہمارے اندر ہی بڑا ہوا ہے، اسی قوم کے اندر تیری پرورش ہوئی ہے. اگر ہم کافر کہلائیں گے تو بھی تو اس قوم کا ایک فرد تھا، تو بھی تو اس قوم کا ایک جو ہے وہ شخص تھا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اگر ہمیں کافر کہے گا تو بھی اسی قوم میں پلا بڑا تو پھر تو بھی کافر ہوگا. ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہم نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، تجھے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، پھر تو نے قتل کیا، وہ بھی ہمیں یاد ہے. اس کے باوجود تو ہمارے سامنے آیا اور ہم نے تیرے اوپر گرفت نہ کی تو تجھے تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے تھا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکرا ہو گیا ہے، ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے. یعنی کافر کے دونوں معنی ہیں، انکار کرنے والا بھی اور ناشکرا بھی. تو دونوں معنی یہاں پر درست ہیں. قَالَ فَعَلْتُهَا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں نے کیا تھا، مجھے یاد ہے. اذن، اس وقت وہ میں نے وہ کام کیا تھا. وَأَنَا مِنَ اذن، اس وقت. وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں تھا بے خبر. یعنی مجھے تو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ مکہ مارنے سے بھی کوئی آدمی کبھی مرتا ہے. وہ تو میں نے تادیباً اس کو مارا تھا اور میں نے اس کو یعنی چھڑانے کے لیے، ان کا قضیہ ختم کرنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے میں نے اس کو مارا تھا. تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے مکہ مارنے سے جو ہے یہ شخص جو ہے دنیا سے چل بسے گا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر میں تم میں سے بھاگ گیا. لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں نے تم سے خوف کھایا کہ بھئی قبطیوں کا ایک بندہ مر گیا ہے. اب وہ اس بات کو تھوڑی دیکھیں گے کہ کس طرح قتل ہوا، وہ اپنی آئی پر مرا ہے یا میرے جو ہے ذمے اس کا قتل لگ جانا ہے. تو جب آدمی اس طرح غصے میں ہوتے ہیں تو مشتعل ہو کر وہ جوابی کارروائی کرتے ہیں. تو لما خفتکم، میں تم سے خوفزدہ ہوا اور میں وہاں سے بھاگ گیا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر عطا کی مجھے میرے رب نے حکومت، حکمت، نبوت، پھر میرے رب نے مجھے عطا کی. یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فَوَهَبَ لِي رَبِّي، یہ جو نبوت ہوتی ہے یہ وہبی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ کسبی نہیں ہوتی. یعنی کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا کہ اس آدمی نے بہت مجاہدے کیے، بہت ریاضتیں کی، بہت علم حاصل کیا، اس نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں اور اللہ کے لیے اس نے بڑے روزے رکھے ہیں اور وہ ایک ٹانگ پہ 40 سال تک کھڑا رہا ہے اور پانی میں وہ کھڑا رہا ہے.
یہ تو کسبی چیزیں ہیں نا ساری، آدمی خود کر سکتا ہے، لیکن نبوت فوہب لی ربی حکما، وہ وہبی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ وجعلنی من المرسلین، اور اس نے بنا دیا مجھے رسولوں میں سے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بھی ہے کہ تم سے تو خوف زدہ ہو کر میں جا رہا تھا، میں تو تم سے اپنی جان بچا کر گیا تھا، یہاں سے نکلا تھا، اور مجھے معلوم ہے کہ تم میرے اوپر جو ہے وہ غصے میں تھے، مجھ پر تمہارا غصہ تھا کہ میں نے تمہارا ایک بندہ قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، لیکن اب اللہ نے مجھے جب حکم دیا ہے کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس اور جا کر ان کو نبوت اور رسالت جو میرا پیغام ہے جو ان کو عطا جا کر دو، تو مجھے تو تمہارے جو قتل کرنا ہے اس کے عوض تو اس خوف سے، اس ڈر سے تو مجھے تمہارے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب میں جو تمہارے سامنے بے خوف و خطر کھڑا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب نے میری تائید کی ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اور اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ فوہب